اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات ایک نبی دوسرے نبی سے اپنا خواب بیان کر رہا ہے. بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں، میرا سجدہ کر رہے ہیں. تو دوسرا نبی جواب میں کہتا ہے بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، ہم اور تم معصوم ہیں، توحید کی عظمت کو سمجھتے ہیں، توحید کی منزلت کو سمجھتے ہیں، توحید کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. تمہارے بھائی تم سے جلنے لگیں گے، تمہارے بھائی تم سے حسد کریں گے، اس لیے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ سازش کریں گے. اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش کریں. یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے، یہ آیت نمبر 4 اور 5 ہے. جب یہ آیت پیش کرو تو کہتے ہیں یہ تو خواب تھا، یہ تو خواب تھا. تو بھائی آئیے خواب نہیں حقیقت کی دنیا میں چلتے ہیں قرآن میں. تو پھر سورہ یوسف میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ داستان یوسف بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. جب حضرت یعقوب
اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ جب آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر سے کھڑے ہوئے، دونوں کو اوپر لائے، اور جب سارے بھائی سب تھے، سب حضرت یوسف کے سامنے سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ نبی سجدہ کر رہا ہے، نبی کی اہلیہ، نبی کی زوجہ سجدہ کر رہی ہے، اولاد نبی سجدہ کر رہی ہے دوسرے نبی کے سامنے، لیکن کسی نے نہیں کہا شرک، اور قرآن نے بھی مذمت نہیں کی کہ یہ کام غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہوا بھی اور شرک تھا معاذ اللہ تو پیغمبر نے قرآن میں بیان کر دیا، اس کو اللہ نے وحی کر دی، پیغمبر نے بیان کر دیا، کاتبان وحی نے لکھ دیا، کسی بھی کاتب وحی کو احساس نہیں ہوا کہ شرک ہے یہ سجدہ۔ لیکن سجدہ شرک نہیں ہے، اگر کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ پھر ہم اس بات کو دوہرا رہے ہیں تاکید کے طور پر کہ ہم توضیح البصائر میں ہمارے مراجع نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کرو، ورنہ لوگ غلط طریقے سے مثلا واقعی خدا تصور کرنے لگے یا دوسرے دیکھنے والے سمجھے کہ یہ خدا سمجھ رہے اس لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مثال چھوٹی سی دے دیتے پھر آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات بچوں کے لیے واضح ہو جائے سجدہ کرنے کی بات۔ مثلا اگر آپ ایک ایسے جگہ پر جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں، بالکل سنسان راستہ ہے، اکیلے ہیں، تنو تنہا ایک دم، اور وہاں ایک آدمی آپ کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہم لوٹ لیں گے، لاؤ پیسہ دے دو۔ اب آپ نے پیسہ بھی اس کو دے دیا، جو کچھ تھا سب دے دیا۔ اب اس نے سوچا کہ اب ان کو زندہ چھوڑ دیں گے، زندہ چھوڑ دیں گے تو یہ جا کے رپورٹ لکھا دیں گے، FIR کروا دیں گے، تو پھر ہم کو جیل جانا پڑے گا، انہوں نے ہم کو دیکھ لیا۔ تو وہ کہتا ہے بھائی تم نے سب کچھ دے دیا، اب پھر بھی ہم تم کو قتل کر دیں گے ورنہ تم FIR لکھوا دو گے۔ تو اب یہ جو آدمی جس کا سب کچھ اب لوٹ لیا گیا، اب کچھ نہیں بچا ہے، لیکن اب جان بچی ہوئی ہے، تو جان تو ہے، جان ہے تو جہاں ہے، تو اب یہ کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، میں نے سب کچھ دے دیا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تو مار دوں گا۔ اب اگر یہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے صرف ایک بطور مثال یہ بات بیان کریں، اگر جان بچانے کے لیے یہ گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے اور اس کے پیر پر گر جاتا ہے، اس کا پیر چھوتا ہے، اس کا پیر پکڑ لیتا ہے کہ بھیا بچا لو، معاف کر دو، چھوڑ دو، غلطی ہو گئی، تو کیا یہ مشرک ہو گیا؟ یہ مشرک ہو گیا؟ اگر مشرک ہو گیا تو واجب القتل ہو جائے گا، واجب القتل، تو اس سے بچ کے جائے گا تو ادھر مارا جائے گا۔ جو آج کل اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ مار دیں گے اس کو، تو کہیں نہ کہیں تو مارا جانا بہتر، ادھر ہی مار لے، کام ختم ہو جائے۔ تو یہ مشرک نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کو خدا نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ بات ہے نا کہ مثلا اگر ایمان کے درجے پر فائز ہے، یقین کے درجے پر فائز ہے، تو کہہ دے کہ بھائی اللہ جان لینے والا اور دینے والا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہاں اگر وہ مثلا ایک عام معمولی سا مسلمان ہے، پیر پہ گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ایک مسئلہ طے ہوا، شرک اور توحید۔ شرک کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، اور توحید اللہ کو ایک سمجھنا، کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھنا۔ اور بقیہ دنیا میں جتنی قدرت ہے، جتنا اختیار ہے، جتنی عزت ہے، جو کچھ ہے، جتنے کمالات ہیں، جتنے پرفیکشنز ہیں، وہ سب کے سب اوریجنلی سب اللہ کو بلانگ کرتے ہیں، سب اللہ کے ہیں اور اللہ سے دوسروں تک پہنچے ہیں۔ یہ توحید ہے۔ علم اللہ کے لیے، قدرت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے، اور جو بھی چیز آپ تصور کرتے جائیے سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے پرفیکشنز ہیں۔ اللہ جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ھذا عطا ہونا، اللہ کہتا ہے یہ ہماری عطا ہے، جس کو جتنا چاہیں گے دیں گے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اب ایک مسئلہ طے ہوا توحید اور شرک کے درمیان۔ اب دوسرا مسئلہ، اور وہ مسئلہ جسے کہا جاتا ہے وسیلہ۔ عام طور سے تو وسیلہ، شفاعت اور یہ ساری چیزیں اس کو الگ الگ اس پر بحث ہے، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے بالکل اس کو کلب کر کے صرف وسیلے پر بحث کرتے ہیں، اور وہی چیز آپ شفاعت پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جنرلی اگر ایک کانسیپٹ واضح ہو گیا تو بقیہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔
وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ وسیلہ یعنی کسی کو میڈیم بنانا. آپ کہیں کسی گورنمنٹ میں آفس میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی وسیلہ لگاؤ تو کام ہو جائے گا, کسی کو میڈیم بناؤ, کسی کے ذریعے کام کراؤ تو کام ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں وسیلہ. اسے کہتے ہیں وسیلہ. سمپل ہے, کوئی مشکل کانسیپٹ نہیں ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, کسی کو وسیلہ قرار نہیں دینا ہے. یعنی نیچے سے جو بھی چیز اوپر جائے وہ ڈائریکٹ جانا چاہیے. ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ ہم نیچے سے اوپر جو بھیجیں ہم سوچ رہے ہیں ڈائریکٹ بھیجیں. یہ بھول گئے کہ جو اوپر سے نیچے بھیج رہا ہے وہ وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہے, جبکہ وہ اصل قدرت رکھنے والا ہے. توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے پرفیکشن ہیں سب اس کے ہیں, جتنے کمالات ہیں سب اس کے ہیں, سب کچھ اس کا ہے. اس کے باوجود وہ وسیلہ رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز میں وسیلہ ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کوئی بھی چیز, خلقت کے لیے اللہ نے وسیلہ رکھا ہے, زندگی کے لیے وسیلہ رکھا ہے, موت کے لیے وسیلہ رکھا ہے, شفا کے لیے وسیلہ رکھا ہے, ہدایت کے لیے وسیلہ رکھا ہے, گمراہی کے لیے وسیلہ رکھا ہے. ہر چیز کے لیے وسیلہ ہے. انسان میں زندگی آ سکتی ہے بغیر روح کے؟ روح اللہ عطا کرتا ہے, روح اللہ عطا کرتا ہے, روح دیتا ہے تب انسان میں زندگی آتی ہے. موت کے لیے اللہ ڈائریکٹ سب کو مار دیتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اللہ یعنی ملک الموت کے متعلق ہے کہ اللہ نے ملک الموت کو معین کیا لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے. بلکہ خود ملک الموت اکیلے نہیں ہے, ملک الموت کی پوری ٹیم ہے, اکیلے نہیں ہے. قرآن میں ہے, قرآن میں آپ دیکھیے, قرآن کی آیات کا مطالعہ کریے. قرآن میں جب موت قبض کرنے کا ذکر آتا ہے تو 3 طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ تو لکھا ہے کہ اللہ خود قبض کرتا ہے, دوسری جگہ لکھا ہے کہ ملک الموت کرتے ہیں, اور تیسری جگہ لکھا ہے کہ بہت سارے فرشتے کرتے ہیں. جب کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی یہ قرآن میں کانٹرڈکشن کیوں ہے, یہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے کہ موت کا ذکر ہے لیکن کہیں اللہ خود کرتا ہے, کہیں ملائکہ کرتے ہیں, کہیں ملک الموت کرتا ہے, کہیں ملائکہ دوسرے فرشتے کرتے ہیں, تو یہ ایسا کیوں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ملک الموت اور ان کے ساتھ کے جو دوسرے فرشتے ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر کرتے ہیں اس لیے ان کا فعل, ان کی جو ایکشن ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. جیسے ایک کمپنی کا ریپرزینٹیٹو اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایکشن کمپنی کی طرف منسوب ہوتی ہے. بالکل اسی طرح یہ فرشتے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے, ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اللہ کو, تو اللہ اس کا ذمہ دار ہے. کل اگر کسی کو ملک الموت کو برا بھلا بولنا ہو تو ملک الموت بولیں گے بھائی مجھ سے نہیں, جا کے اس سے بحث کرو, مجھ سے نہیں. جیسے علی علیہ السلام کو جب خلیفہ اور وزیر بنانا تھا تو رسول اللہ نے حضرت علی کو بنایا, لیکن اللہ کے بولنے پر بنایا, خود سے نہیں بنایا, اللہ کے بولنے پر بنایا. جب یا ایھا رسول بلغ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپوائنٹ کر دیا, رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا, اللہ نے حکم دیا اے رسول آپ پہنچائیے, آپ اعلان کریے. تو رسول اللہ کا من کنت مولا فہذا علی مولا, سمپل. تو اگر جس کو بحث کرنا ہو کہ علی کو کیوں بنایا تو اللہ سے بحث کرے, اور ایک تو بحث کر کے دیکھ چکا تھا, تو بقیہ سب کا بھی انجام وہی ہوگا. بہرحال تو اللہ نے جو بھی کیا ہے سب وسیلے کے ذریعے, موت وسیلے کے ذریعے, ہدایت وسیلے کے ذریعے, رسولوں کو بھیجا ہدایت کے لیے, نبیوں کو بھیجا ہدایت کے لیے, اولیاء اوصیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے. گمراہی کے لیے شیطان ہے, اس کی طواغیت ہے, اس کے ایجنٹس ہیں, اس کے چیلے ہیں, ان کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا.
اگر شیطان گمراہ نہیں کرتا ہے تو پھر کون گمراہ کرتا ہے؟ اور قرآن میں خود لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ کو دھمکی دی. شیطان نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب انسانوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے جن کو تو نے پاک رکھا ہے. جو پاک بندے ہیں کہ جن میں نجاست کا کوئی گزر نہیں ہے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، بقیہ سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ اُكْفُرْ، اور جب شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اللہ کا انکار کر، اللہ کو مت مان، تو ہر آدمی اس بات نہیں، واقعی شیطان گمراہ کرتا ہے. تو شیطان کے گمراہ کرنے پر سب کو یقین ہے، لیکن اللہ نے جس ہادی کو اپوائنٹ کیا ہے گائیڈ کرنے کے لیے، اس پہ سب کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اپنی نزدیکی کی بات ہوتی، جو جس سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس پہ زیادہ یقین ہوتا ہے. تو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے ہر چیز میں. جب ہر چیز میں وسیلہ ہے خود اللہ نے، تو اوپر سے نیچے آنے والی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہے. تو انسان کیسے یہ تصور کر سکتا ہے کہ نیچے سے اوپر جانے والی چیز کے لیے وسیلہ نہ ہو؟ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے باقاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. تو کامیابی کے لیے تین چیزیں اس آیت میں بیان کی. جس کو کامیاب ہونا ہے تو تین چیز اس کو کرنی پڑے گی. ایک تو اللہ سے ڈرنا ہوگا، دوسرا وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، ڈھونڈنا پڑے گا بھائی کون وسیلہ ہے، وسیلہ ڈھونڈنا ہوگا. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنا پڑے گا. جب یہ تین چیز کرے گا تب وہ کامیاب ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. کلیئرلی، ایک دم کلیئر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ذرہ برابر بھی. یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے استعینوا بالصبر والصلاح. یا مثلا اسی آیت جو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، تو اس کی توجیہ اس کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد نماز روزہ ہے، وسیلے سے مراد نماز روزہ ہے. اور پھر کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاح، یہ قرآن کی آیت ہے، صبر اور صلاۃ سے تم مدد طلب کرو. اب یہ بتائیے کہ یہ صبر اور صلاۃ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے یا بندے کا کام ہے؟ اللہ انجام دیتا ہے یا بندہ انجام دیتا ہے؟ صبر اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے. نماز اللہ پڑھتا ہے یا بندہ پڑھتا ہے؟ بندہ پڑھتا ہے. تو بندے کے فعل کے لیے تو وسیلہ، اس کو وسیلہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ حجت خدا جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کو وسیلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال یہ ایک موضوع ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا وسیلے کی سنت قرآن میں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. یہ آیت میں حکم دیا گیا ہے تو اس کی تو توجیہ کرتے ہیں، تو آیا قرآن میں سنت موجود ہے یا نہیں. یہاں ابھی آج کوئی حدیثوں کا ذکر ہی نہیں ہوگا، صرف قرآن کی آیتوں کا ذکر ہوگا بس. کیونکہ قرآن کی آیتیں ایسی کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے خود قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب وہ اپنے آپ پر بہت ظلم کرتے ہیں، یعنی لوگ جب اپنے آپ پر بہت ظلم کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ آپ کے پاس آتے ہیں پیغمبر، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جاؤ کا
فاستغفروا اللہ، اور آپ کے پاس آ کر استغفار کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرتے ہیں. ارے بھائی استغفار ہی کرنا اللہ سے ڈائریکٹ تو گھر پہ بیٹھ کے کر دو، یہاں پیغمبر کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ کی بات ہے نا، تو ڈائریکٹ کر لو. لیکن آپ کے پاس آ کر استغفار کرتے ہیں، فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور چیز آ گئی، واستغفر لهم الرسول، جب رسول کے پاس آ کر استغفار کرتے ہیں، رسول کو وسیلہ بناتے ہیں، تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جب رسول بھی استغفار کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو تواب پائیں گے، رحیم پائیں گے. یعنی اللہ فوراً ان کی طرف رحمت کے ساتھ پلٹے گا، اللہ اپنی نظر رحمت ان پر کرے گا، نظر کرم کرے گا، کیونکہ وہ خود گنہگار ہے، وہ تو کر رہے ہیں، گنہگار ہے. لیکن ساتھ میں رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. اور بریکٹ میں ایک بات اور بول دیں کہ استغفار جب بھی کریے آج بھی رسول اللہ کا واسطہ دیجئے، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیجئے. اور وہ ماں باپ جو دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد خدا نخواستہ گمراہ ہو رہی ہے اور وہ یعنی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، اولاد کو سمجھاتے لیکن اولاد کے سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا کرے؟ تو اگر وہ ماں باپ استغفار کریں اولاد کے حق میں تو اللہ اس استغفار کو بھی قبول کرتا ہے. بچہ استغفار نہیں کر رہا ہے، ماں باپ استغفار کر رہے ہیں تو اللہ اس استغفار کو بھی قبول کرتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ بچے کے حق میں استغفار کریں، اور آپ اس کے اثرات دیکھیں گے پھر بچوں پر، اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہاں پیغمبر تو امت کے باپ ہیں، تو پیغمبر کے پاس لوگ آتے ہیں استغفار، تو پیغمبر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر ڈائریکٹ کا مسئلہ ہوتا، وسیلے کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر وسیلہ شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو یہ آیت نازل ہی کیوں ہوتی؟ اور پھر ایک بات اور بتا دیں کہ جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ لوگ اگر قبر مطہر پہ دیکھیں تو اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. پیغمبر کی قبر مطہر پہ یہ آیت اوپر لکھی ہوئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آپ کے پاس آئیں گے آج بھی. پھر اس پہ ایک دوسرا موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو گفتگو جلدی کر لیں گے. دوسری آیت قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 97-98. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو کچھ حضرت یوسف کے ساتھ کیا وہ داستان مشہور ہے، ریکارڈڈ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا حضرت یوسف کے ساتھ، اور پھر پوری داستان. بہرحال ڈائریکٹ آیت پر آ جائیں. بھائی آتے ہیں حضرت یعقوب کے پاس، اپنے والد کے پاس، حضرت یوسف کے تمام بھائی، اور کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اے بابا آپ ہمارے لیے استغفار کریے، ہم بہت گنہگار ہیں. یہ نہیں کہتے ہم ڈائریکٹ ہم خود ہی استغفار کر لیں گے، آپ کو کیوں بیچ میں رکھے، آپ ہمارے لیے استغفار کریے. یعنی وسیلہ اپنے والد کو بنایا. حضرت یعقوب نبی تھے، یہ نہیں کہا بیٹا شرک ہے بری بات تو ڈائریکٹ کرو، بری بات ڈائریکٹ. یہ کہاں سے تم نے یہ سیکھ لیا وسیلہ کا؟ نہیں، ڈائریکٹ ہونا چاہیے. بھائی نبی تھے. حضرت یعقوب نے فوراً، یہ قرآن کی آیت ہے، کہا سوف استغفر لکم ربی، میں ابھی فوراً تمہارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتا ہوں. فوراً جواب میں کہا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یقینا اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا. یعنی بہترین کام ہے کسی کو وسیلہ بنانا، اور جتنا بلند ہو اتنا بہتر ہے. پیغمبر کو وسیلہ بنائے، امام کو وسیلہ بنائے، جو اللہ سے نزدیک ہو اس کو وسیلہ بنائے، کوئی حرج نہیں ہے.
اب یہاں بھی ایک توجیہ پیش کرتے ہیں، وہ تو نبی تھے اس لیے ان کو وسیلہ بنایا گیا. ہم کہتے ہیں نبی کو ہی وسیلے کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، امام کو ہی وسیلے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس پر بھی شک ہے، اس وسیلے پر بھی شک ہے، تو قرآن کریم میں تو ایک شرٹ کو وسیلہ بنایا گیا ہے. شرٹ کو وسیلہ بنایا گیا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنا شرٹ دیا اپنے بھائیوں کو اور دے کر کہا اذهبوا، بلکہ بشیر کو شرٹ دیا، بھائیوں کو نہیں، بشیر کو دیا، جو میسنجر تھا اس کو دیا، اس کو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، جاؤ اس شرٹ کو لے جاؤ، میرے اس لباس کو لے جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر رکھ دو، جن کی بینائی چلی گئی تھی، جو نابینا ہو گئے تھے حضرت یوسف کی یاد میں، رو رو کر ان کی بینائی، ان کی سائٹ چلی گئی تھی. He had become completely blind. رو رو کر تو کہا یہ شرٹ دے دو، شرٹ رکھ لیں گے تو بینائی واپس آ جائے گی، جاؤ دے دو. حضرت یوسف نبی ہیں، یہ نہیں کہتے یہ خالی ایک کپڑا ہے، جاؤ جا کے 3 بار مثلا یہ پڑھ دینا، جاؤ یہ کرو، یہ اعمال کرنا تو آنکھیں واپس آ جائیں گی، وہ اعمال کرنا تو آنکھیں واپس آئیں گی. نہیں کہا یہ شرٹ جا کر خالی آنکھ پر رکھو. تو معلوم یہ ہوا کہ کپڑا بھی اگر وہ معمولی سا کپڑا، لیکن اگر حجت خدا سے متصل اور منسلک ہو جائے تو اس میں عجیب قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کپڑے میں معجزہ، وہ کپڑا معجز نما ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی شک مت کریے کہ یہ علم کیا ہے، یہ پنجہ کیا ہے، یہ تو خالی کپڑا ہے. یہ مت سمجھئے یہ خالی کپڑا ہے، نہیں، یہ علم اس لیے اس میں بھی معجز نما طاقت ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گیا. یہ پنجہ اس لیے معجز نما ہوا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گیا ہے. اب جو چیز امام سے منسوب ہو جائے، اگر اس میں یہ قوت پیدا ہو جائے تو شک مت کریے. حضرت یوسف نے اپنا شرٹ دیا، نبی تھے، بیٹھے بیٹھے کچھ پڑھ کے پھونک دیتے. حضرت یعقوب نبی تھے، کچھ پڑھ کے پھونک دیتے، اپنے آپ روشنی آ جاتی، اس میں کیا ہے. لیکن نہیں، شرٹ بھیجا، کہا جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پر مل دو. بس بشیر آیا، قرآن کریم آیا ہے فلما ان جاء البشیر، یہ 93 اور 96 سورہ یوسف کی. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. اب بشیر نے آ کر خالی شرٹ کو مل دیا آنکھوں پر تو بینائی واپس آ گئی. یعنی ایک غیر معصوم آ کر معصوم کے آنکھوں پر شرٹ مل رہا ہے اور معصوم کی بینائی واپس آ رہی ہے. غور کریے گا کیونکہ شرٹ جو آیا ہے وہ ایک معصوم سے آیا ہے، اس لیے غیر معصوم کا اس میں رول نہیں ہے. غیر معصوم تو خالی ایک پوسٹ مین کا کام کر رہا ہے، تو اس نے آ کر خالی ملا اور معصوم کی بینائی واپس آ گئی. تو حضرت یعقوب کی جب بینائی واپس آ گئی ان کو تعجب نہیں ہوا، حضرت یعقوب کو تعجب نہیں ہوا، فوراً کہا قالا الم اقل لکم، اے میرے بیٹو کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے جو باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. یہ جو کچھ کیا ہے اللہ نے ہی کیا ہے لیکن وسیلے کے ذریعے کیا ہے، ڈائریکٹ اللہ تو نہیں تھا، وسیلے کے ذریعے. تو حضرت یعقوب نے کہا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو احترام ہے، تو اگر حجر اسود کو چومتے احترام ہے، اگر قبر مطہر کو چومتے احترام ہے. قرآن کی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا، تعظیم کی، تو یہ تقوی کی علامت ہے، دل میں تقوی کی علامت ہے. جس نے تعظیم کی، تعظیم اور انسان کیسے کرتا ہے؟
تعظیم اسی طرح تو کرتا ہے، یا تو چوم کر کرتا ہے، یا تو جھک کر کرتا ہے، یا تو سجدہ کر کے کرتا ہے. اور تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ کوئی اور بھی طریقہ ہے تعظیم کا؟ اسلام میں کوئی اور طریقہ ہو تو بتا دیجئے. ہاں تعظیم اگر گلا کاٹنے کو بولتے ہیں تو پھر وہ تعظیم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں کہ ایسی تعظیم نہیں لکھی ہے. قرآن میں بس تعظیم ہی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرے یہ تقوی کی علامت ہے. اور شعائر میں سے کیا ہے؟ صفا شعائر ہے، مروہ شعائر ہے، دو پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اس کی تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا. حجر اسود شعائر میں سے ہے، مزدلفہ شاعر میں سے ہے، منا شاعر میں سے ہے، عرفہ شاعر میں سے ہے، جبل الرحمہ شاعر میں سے ہے. یہ سب شاعر میں سے. کوئی ایسا آپ نے مسلمان دیکھا ہے جو ان جگہوں، مقدس جگہوں پر جا کے ان کی توہین کرے؟ دیکھا ہے آپ نے کسی مسلمان کو؟ نہیں. احترام کرے گا. جتنا جو احترام کرے گا اتنا اچھا مسلمان، جتنا جو احترام کرے گا. اور کوئی دنیا کا ایسا مسلمان نہیں ہے جو صفا کو خدا مانتا ہے، جو مروہ کو خدا مانتا ہے، جو عرفات کو خدا مانتا ہے، جو منا کو خدا مانتا ہے، جو حجر اسود کو خدا مانتا ہے، جو مقام ابراہیم کو خدا مانتا ہے. کوئی خدا نہیں مانتا. سب کہتے ہیں یہ خدا کی علامتیں ہیں. حتیٰ کہ قرآن میں ہمیں آیت موجود ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. اور یہ اونٹ جو تم لے کر آ رہے ہو ذبح کرنے کے لیے منا میں جو اونٹ لے کر آ رہے ہو ذبح کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی علامت ہے. لَكُمْ فِيهَا خیر. اس اونٹ میں خیر ہے، اس اونٹ میں برکت ہے. اللہ کو اونٹ کے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ گوشت نہیں کھاتا. اللہ نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے، تم اس کی تعظیم کرو. وَالْبُدْنَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. اب یہ اونٹ کی تعظیم کرنا، اب تعظیم کیسے کی جا رہی ہے؟ اونٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ ذبح کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے جانور، لیکن جانور کے لیے قرآن کا شاعر اللہ. تو حجت خدا کو، نبی کو، امام کو، وسیع کو، ولی کو اگر شاعر اللہ کہا تو کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں. اب آخری موضوع اس پر، تو اس پر سب جب باتیں سنتے قرآن کی دلیلیں تو ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو سب بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ صرف زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردے سے نہیں مانگ سکتے. مردے سے نہیں مانگ سکتے. مردہ سے مانگنا بدعت، مردہ سے مانگنا حرام، مردے سے مانگنا شرک. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ آج تک آپ تاریخ میں دیکھیں تو 7ویں صدی تک صرف 2 یا 4 افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ آرگیومنٹ ریز کیا تھا، اور جنہوں نے بھی ریز کیا تھا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، صرف اپنی طرف سے. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب التوسل والوسیلہ میں انہوں نے یہ پہلی بار یہ پوائنٹ ریز کیا، پہلی بار، کہ مردے سے نہیں مانگ سکتے ہیں، زندہ سے مانگ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک. دوسری بات، اب اسی بنا پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں رسول اللہ مر گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، رسول اللہ ختم ہو گئے، رسول اللہ چلے گئے، اب رسول اللہ کی کوئی اہمیت نہیں. اس طرح کی باتیں، رسول اللہ کی کوئی اہمیت نہیں. کہا یہ میرا جو معاذ اللہ، یہ جملہ عجیب ہے، دیکھیے آپ، یہ ہم کتاب سے نقل رہے ہیں. یہ عصا، یہ آج زیادہ کام آتا ہے بنسبت معاذ اللہ رسول اللہ کے. اس طرح کی باتیں. اس کا جواب یہ ہے بہت ہی آسان. پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان برزخ کا قائل ہے. کوئی بھی مسلمان برزخ کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں برزخ کا مفہوم موجود ہے. یہ قرآنی برزخ یعنی موت اور قیامت کے بیچ میں جو منزل ہے اسے برزخ کہتے ہیں. اسے کوئی انکار نہیں کرتا. اگر آپ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کا مطالعہ کریں، سورہ مومنون، تو اس میں آپ کو برزخ کا ڈسکشن ملے گا. ایک. دوسری بات، قرآن نے جب شہداء کا ذکر کیا ہے
تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے کبھی ان کو مردہ نہ سمجھو، یہ مت سمجھو وہ مر گئے، بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے پروردگار سے رزق مل رہا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جا کر شہید ہوئے وہ زندہ ہیں اور معاذ اللہ پیغمبر مر چکے، معاذ اللہ. یعنی یہ شہداء کی منزل پیغمبر سے بلند ہے. اگر یہ شہداء کی منزل پیغمبر سے بلند ہے تو ان کو زیادہ حق ہے پیغمبر بننے کا بنسبت خود پیغمبر کے. ان کی پوزیشن زیادہ ہائی ہو گئی، تو جس کی پوزیشن زیادہ ہائی ہوتی ہے اس کو زیادہ حق ہوتا ہے وہ منصب پہ فائز ہونے کا، وہ پوزیشن حاصل کرنے کا. لیکن پیغمبر نہیں، پیغمبر زندہ ہیں اور اس کے لیے متعدد روایات موجود ہیں. نہ صرف پیغمبر زندہ بلکہ تمام قبریں جتنے سب ائمہ اولیاء اوصیاء حتیٰ کہ دوسرے بھی سب برزخ میں زندہ ہیں. فرق اتنا ہے کسی کو ثواب مل رہا ہے، کوئی برزخ کی جنت میں ہے اور کوئی برزخ کے جہنم میں ہے، بس فرق اتنا ہے. تو آئیے اس شب میں ہم سب مل کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو، اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، ان کو اپنا وسیلہ بنائیں اور کہیں کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کہ اے عزیز واقعی ہم بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، آپ ہمیں پورا وزن دے دیجیے اور ہمارے ساتھ تصدق سے کام لیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تصدق کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت برے ہیں، لیکن مولا بس ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو وہ آنسو ہیں جن کو ہم لے کر آئے امام حسین علیہ السلام پر، جن کو بہاتے ہیں، وہ آنسو ہیں جو ہم جناب زہرا کے لیے بہاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان آنسو کی قدر کو جانتی ہے اور یہ ان کے لیے بڑی قیمت رکھتے ہیں، اور یہ آنسو وسیلہ ہے اور یہی ہماری شفاعت کا سبب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار ہماری ادنا سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لوگ لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.